طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور خود مصدری معنی میں بھی آتا ہے، یعنی روزہ رکھنے کے معنی میں، اور اس کا اصل معنی ہے روکنا۔ اور روزے میں بھی روکنا ہوتا ہے اپنے نفس کو کھانے سے، پینے سے اور ازدواجی تعلق سے ایک محدود وقت کے اندر۔ تو یوں روکنے کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ عبادات بنیادی طور پر دو قسم کی ہیں، ایک ہے بدنی عبادات اور ایک ہے مالی عبادات۔ بدنی عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، مالی عبادات میں زکوٰۃ ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو بدنی پلس مالی ہیں، جیسے حج ہے کہ اس میں بدن بھی استعمال ہوتا ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ اور پھر جو بدنی عبادات ہیں یہ آگے دو قسم کی ہیں، ایک ہے فعلی اور ایک ہے ترکی۔ فعلی کا معنی ایسی عبادتیں بدنی کہ جس میں کچھ کرنا پڑتا ہے، جیسے نماز ہے تو نماز پڑھنی پڑتی ہے، نماز میں بندے کو ارکان ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اور ترکی کا معنی یہ کہ ایسی بدنی عبادات کہ جس میں کرنا کچھ نہیں، چھوڑنا ہے۔ چنانچہ روزہ ترکی عبادت ہے کہ روزے میں کرنا کچھ نہیں ہے بلکہ کچھ چیزیں چھوڑنی ہیں، ایک محدود وقت کے لیے کھانا چھوڑنا ہے، پینا چھوڑنا ہے، ازدواجی تعلق اور نفسانی خواہش کو چھوڑنا ہے۔ تو یہ ترکی عبادت ہے، بدنی ہے، اور بدنی میں سے پھر ترکی عبادت ہے جس میں کچھ چھوڑنا ہے۔ تو اس لیے صیام کا اور صوم کا معنی روکنا، اپنے آپ کو روکنا ہے کس کس چیز سے؟ کھانے سے، پینے سے اور ازدواجی تعلق سے ایک محدود وقت کے اندر، جو اگلی آیات میں وقت بتایا جا رہا ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ یہ جو جملہ یہاں ایڈ کیا گیا ہے اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ گزشتہ امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا، اس میں ایک تو اس حکم کی تحصیل مقصود ہے، اس کا آسان ہونا بتانا مقصود ہے۔ یعنی جب یہ کوئی چیز لاگو کر کے اور لازم کر کے یہ کہا جائے کہ یہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ چیز رکھی گئی اور تمہارے ساتھ اور بھی لوگ اس میں شریک ہیں، تو جو کام کئی طبقات، کئی لوگوں کے ذمے ہو اور بندہ یہ محسوس کرے کہ صرف یہ میرے ذمے ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تو اس کے لیے اس فرض کو، اس ذمہ داری کو برداشت کرنا، نبھانا آسان ہو جاتا ہے، اس کو نبھانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو اس کی سہولت بتانا مقصود ہے کہ تمہارے لیے یہ کوئی نیا حکم نہیں، اچنبھے کی بات نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ حکم رہ چکا ہے اور پچھلی امتوں پر بھی یہ فریضہ لاگو ہو چکا ہے۔ اور دوسرے یہ بھی بتانا مقصود ہے اس میں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ کہ جس کی اہمیت کی بنا پر اور پسندیدگی کی بنا پر اللہ نے اس کو شروع ہی سے رکھا ہے، اور پچھلی امتوں پر بھی یہ روزہ فرض رہا ہے۔ اس سے اس عبادت کی اللہ کے ہاں محبوبیت اور اہمیت اور عظمت بھی نکلتی ہے۔ چنانچہ نماز بھی شروع ہی سے ہے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو روئے زمین پر آباد کیا ہے اور پہلے پیغمبر کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ہے۔ نماز بھی اسی وقت سے ہے، روزہ بھی اسی وقت سے ہے۔ تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ بھی شروع ہی سے ہے۔ چنانچہ ہر شریعت کے اندر روزہ رہا ہے، البتہ اس کی تفصیل میں، روزے کی تفصیلات میں فرق ہو سکتا ہے کہ روزے کی ڈیوریشن، دورانیہ مختلف ہو سکتا ہے، روزے کی کیفیت میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، اور پھر یہ کہ روزے کی جو مدت ہے، ہمارے لیے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اس سے پہلے ممکن ہے کہ کم و بیش روزے فرض ہوئے ہوں۔ تو روزہ فرض تو شروع سے چلا آ رہا ہے اور ہر شریعت میں رہا ہے، البتہ اس کی تفصیل
تفصیلات میں فرق ہو سکتا ہے۔ اور یہاں روزے کا مقصد بھی ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم اس کے ذریعے تقوی حاصل کرو۔ روزے کے ذریعے تقوی حاصل کیا جانا یہ بہت ہی مناسبت رکھتا ہے، اس لیے کہ تقوی نام اس بات کا ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچے، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور روزے میں اس کی مشق ہوتی ہے کہ روزے میں کچھ ایسی چیزیں چھڑوائی جا رہی ہیں جو ہماری ضرورت ہے اور ہماری زندگی کا ان پر مدار ہے، کھانا پینا، تو یہ ضروریات زندگی میں شامل ہیں، ان کے بغیر انسان کی زندگی قائم نہیں رہ سکتی، لیکن ایک محدود دورانیے کے لیے کھانے پینے جیسی بنیادی ضروریات چھڑوائی جا رہی ہیں۔ اور پھر ایسی خلوتیں بھی بندے کو میسر آتی ہیں روزہ دار کو کہ جن خلوتوں میں کوئی نہیں لے کر رہا ہوتا انسانوں میں سے، اگر وہ خیانت کرنا چاہے کر